السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو another ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو کا جو بیسیکلی ہم لوگوں کا موضوع ہے وہ ہے امپروومنٹ پالیسی. اب یہ امپروومنٹ پالیسی کن کے لیے ہے اور آپ اس امپروومنٹ پالیسی سے کس طرح سے اپنے مارکس امپروو کر کے اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو مزید فائدہ اس سے پہنچا سکتے ہیں، وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو سیکنڈ ایئر کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بہت اچھے نمبر سے پاس ہوئے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا ایوریج مارکس آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک گڈ لک یہ ہے کہ وہ اپنا ایڈمیشن سیکیور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ابھی تک ایڈمیشن سیکیور نہیں کر سکے ہیں، اور سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں بھی ایڈمیشن سیکیور نہیں کیا ہے اور آپ اس سال اگر ایڈمیشن سیکیور نہ کر سکے اور نیکسٹ ایئر آپ کو کرنا ہوگا، تو اس میں یہ پالیسی ہے موسٹلی یونیورسٹیز کی کہ پھر آپ کا فرسٹ ایئر کی نہیں بلکہ انٹر اوور آل کی بیس پہ ایڈمیشن ہوگا. ٹھیک ہے. لائک پنجاب یونیورسٹی ہے، ایجوکیشن یونیورسٹی ہے، یا یوواس ہے، یا اس کے علاوہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں لائک کامسیٹس ہے، اور دوسری کافی یونیورسٹیز ایسی ہیں، GCUL ہے، جو کہ پھر اپنی پالیسی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا گیپ ایئر آ جاتا ہے وہ فرسٹ ایئر کی بیس پر ختم کر کے بلکہ ان کے انٹر اوور آل کی بیس پر ان کو ایڈمیشنز دیتے ہیں. تو اگر آپ ان اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جو کہ ابھی فی الحال ایڈمیشن سیکیور نہیں کر سکے ہیں اور ان کے انٹر میں مارکس کم ہیں، تو یہ جو پالیسی ہے یہ اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گی. تو جی کیا ہے یہ پالیسی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پہلا پوائنٹ پڑھیں کہ میٹرک یا انٹر پاس کرنے کے بعد 2 سال میں 4 مرتبہ امپروومنٹ کا امتحان دیا جا سکتا ہے، مگر اس عرصے میں ہائر ڈگری میں داخلہ نہیں لیا جا سکتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 سال میں 2 ٹرائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 بار آپ ٹرائی اس میں دے سکتے ہیں، اور 2 سال میں آپ 4 مرتبہ ٹرائی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا بیسیکلی یہ سینیریو ہوتا ہے کہ جب آپ امپروومنٹ ایگزام دیتے ہیں تو آپ کسی بھی ہائر ڈگری کے لیے ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کیس اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس اس وجہ سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب وہ اگر ان کیس انہوں نے بعد میں اپنے جو پیپرز ہیں ان میں وہ اپیئر ہوئے ہیں اور وہ ان پیپرز کا رزلٹ آتے آتے تقریباً جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمیشنز کلوز ہو چکے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی اس بیچ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے اپنا امپروومنٹ ایگزام دیا ہوا تھا، بٹ ان کا جو رزلٹ تھا وہ اناؤنس نہیں ہوا تھا، اور اسی عرصے میں تقریباً ساری یونیورسٹیز نے اپنے جو ایڈمیشنز تھے وہ کلوز کر دیے تھے. تو وہ بچے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں جو اس چیز کا دھیان نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کا لازمی دھیان کرنا ہے کہ آپ نے کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ 2 سال میں 4 مرتبہ دے سکتے ہیں، تو آپ نے اس ٹائم سپیم کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کس میں کم سے کم نقصان ہو اور آپ کس میں آپ کا رزلٹ جلد اناؤنس ہو جائے اور اس کے بعد آپ ایڈمیشن سیکیور کر سکیں وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم. تو اس چیز کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، مارکس امپروومنٹ میں مندرجہ ذیل آپشنز دیے گئے ہیں. اس میں یہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ پارٹ 1 کمپلیٹ امپروو کر لیں یا پارٹ 2 کمپلیٹ امپروو کر لیں، یا پھر آپ پارٹ 1 اور 2 کمپلیٹ امپروو کر لیں. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس اپون یو. لیکن اس میں سے جو آئی تھنک سب سے بہتر آپشن رہتی ہے وہ ہوتی ہے سبجیکٹ وائز کی، جو کہ 4تھ آپشن ہے. اب ظاہر ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے سارے ہی سبجیکٹس میں اس نے برا اسکور کیا ہو. کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ پری میڈیکل کا ہے تو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو فزکس اور کیمسٹری میں مشکل آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کیس اگر کسی کے بہت زیادہ کسی بھی سبجیکٹ میں اگر اس کے کم مارکس ہیں تو وہ سبجیکٹ وائز وہ اپنا جو پیپر ہے وہ اٹھا سکتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر کسی کے انٹر پارٹ 1 میں بایو میں کم مارکس ہیں اور انٹر پارٹ 2 میں اس کے فزکس میں کم مارکس ہیں تو وہ سمپلی ان کو بھی اٹھا سکتا ہے. یعنی کہ فرسٹ پارٹ میں سے بایو کو امپروو کر لے اور سیکنڈ پارٹ میں سے فزکس یا کیمسٹری جس میں بھی اس کے کم مارکس ہیں اس کو امپروو کر لے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سیم سبجیکٹس اٹھانے ہیں یا آپ نے پوری پارٹ 1 اٹھانی ہے یا پوری پارٹ 2 اٹھانی ہے. اس کی ایسی کوئی بھی ریسٹرکشن آپ پر نہیں ہے.
اس کے علاوہ اگر آپ پریکٹیکل امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریکٹیکل بھی امپروو کر سکتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کہ اگر کسی کے بہت ہی کم مارکس لگے ہیں, یعنی کسی کے 15 یا 17 اس طرح کر کے مارکس لگے ہوئے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے امپروو ہو سکتے ہیں, کیونکہ موسٹلی اب جو ہم لوگوں کا ایک جو کرائٹیریا یا نظام ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری کے مارکس دیکھ کر آپ کو پریکٹیکل میں مارکس دیے جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہو تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تھیوری میں مارکس کم ہیں تو آپ کو پریکٹیکل میں بھی مارکس کم ملے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کی تھیوری میں مارکس زیادہ ہیں تو آپ کو پریکٹیکل میں بھی بہت اچھے مارکس ملے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو 70, 75, 80 مارکس بھی سیکیور کرتے ہیں پریکٹیکل میں. تو اگر آپ کے مارکس پریکٹیکل میں بہت کم ہیں تو آپ پریکٹیکل کو بھی امپروو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے مارکس تھیوری کے کسی ایسے سبجیکٹ میں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایزیلی مطلب تھوڑی سی محنت کر کے آپ اس میں اپنے مارکس دوبارہ سے اچھے گین کر سکتے ہیں تو آپ اس سبجیکٹ کو اٹھائیں. فار ایگزامپل اگر کسی کے انگلش یا اردو میں بہت کم نمبر آئے ہیں تو یہ 2 سبجیکٹس ایسے ہیں جن کو نہ تو لرن کرنا اتنا مشکل ہے اور نہ ہی ان کا پیپر دوبارہ دینا اتنا مشکل ہے, کیونکہ یہ وہ سبجیکٹس نہیں ہیں جن میں بیٹھ کر آپ کو اس طرح سے یعنی رٹے مارنے پڑیں یا آپ کو بہت کچھ یاد کرنا پڑے, کنسیپچول ہو. یہ 2 ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ مطلب اپنی نالج بیسڈ پر بھی ان میں مارکس گین کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ چیپٹرز ان میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی ایسے رائٹنگ آتی ہے اس میں, اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دھیان سے چیپٹرز پڑھے ہوں, ہر لیکچر اس کا مطلب دھیان سے لیا ہو, تو پھر یہ دونوں سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں آپ کو ہر چیز یاد رہتی ہے. یعنی ان شارٹ یہ کہ یہ کنسیپچول نہیں ہے. تو اگر کسی کے انگلش یا اردو میں کم مارکس ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر آپشن یہی ہے کہ وہ انگلش یا اردو کا دوبارہ سے ریپیٹ کر لے. تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ ان دونوں سبجیکٹس کے لیے چاہیے ہے, لیکن اگر وہ یہ ٹائم مینجمنٹ سیکھ لے اور اگر اس پر تھوڑی سی گرپ اپنی جو اس کی لرننگ ہے اس پر دے تو وہ ایزیلی ان دونوں سبجیکٹس میں بھی مارکس گین کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سبجیکٹ وائز میں 2 آپشنز دیے گئے ہیں, یعنی سبجیکٹ آف چوائس بوتھ پارٹس یا پھر سبجیکٹ آف چوائس اینی سنگل پارٹ. ٹھیک ہے, یہی میں نے بھی بتایا ہے کہ آپ یا تو دونوں پارٹس کے سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں یا پھر یعنی آپ اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس اپون یو کہ آپ نے انٹر پارٹ 1 میں سے کوئی 2 سبجیکٹس اٹھانے ہیں صرف, یا انٹر پارٹ 2 میں سے کوئی سبجیکٹس اٹھانے ہیں صرف, یا آپ نے 1 سبجیکٹ یا 2 سبجیکٹ انٹر پارٹ 1 میں سے اٹھانے ہیں اور 2 سبجیکٹ یا 3 سبجیکٹ یا 1 سبجیکٹ آپ نے انٹر پارٹ 2 میں سے اٹھانے ہیں. تو اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس اپون یو. اس کے نیچے جو انسٹرکشن ہے جس میں لکھا ہے کہ یعنی اب بچہ چاہے تو کسی بھی پارٹ کا کوئی سبجیکٹ امپروو کر سکتا ہے. یعنی یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک فیسیلیٹی انہوں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ آپ کو جو سبجیکٹ لگتا ہے کہ آپ کے مارکس اس میں کم ہیں, آپ کو اس میں زیادہ گین کرنے چاہیے تھے, تو آپ ایزیلی اس میں جو مارکس ہیں وہ گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس اپون یو. اور دوسرا ایک چیز دوبارہ سے میں ریمائنڈ کر دوں کہ آپ نے اس کے ٹائم اسپیم کو لازمی اپنے دھیان میں رکھنا ہے کہ ایسے ٹائم اسپیم کو چوز کریں جس میں آپ کا جو سال ہے یا جو آپ کا ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹل میں دوبارہ وہی بات کہوں گی کیونکہ بہت سارے بچے اس بار اس وجہ سے رہ گئے ہیں, حالانکہ انہوں نے امپروومنٹ کے ایگزامز دیے ہوئے تھے, بٹ جب امپروومنٹ کے ایگزامز کا رزلٹ آتا ہے تو اس وقت تک موسٹلی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے ایڈمیشنز کلوز کر چکی ہوتی ہیں. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے لازمی دھیان رکھنا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی, کیونکہ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے جو اپنا مارکس امپروو کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے آگے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے, تو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن تب بھی ہوگا جب آپ لوگوں کے مارکس, اچھی یونیورسٹیز میں تبھی ایڈمیشن ہوگا جب آپ لوگوں کے مارکس بھی اچھے ہوں گے. تو لیکن بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو انٹر پارٹ 2 یا آپ لوگوں کے جو امپروومنٹ کا رزلٹ آتا ہے اس کے بعد بھی جن کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اس طرح کی انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی.